کہتے ہیں اس کائنات میں کچھ دنیائیں ایسی بھی ہیں جو ہماری آنکھ سے اوجھل رہتی ہیں مگر وہ دلوں کی روشنی سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک دنیا تھی جسے رنگ نگر کہا جاتا تھا۔ یہ ایک جادوئی سلطنت تھی جہاں رنگ صرف دکھائی نہیں دیتے تھے بلکہ زندہ تھے، بولتے تھے اور سانس لیتے تھے۔ رنگ نگر میں نیلا رنگ سکون کی علامت تھا، سبز رنگ امید اور زندگی کی پہچان، گلابی رنگ محبت اور نرمی کا نشان، جبکہ سیاہ رنگ خوف نہیں بلکہ طاقت، اعتماد اور حفاظت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ان رنگوں کی موجودگی سے رنگ نگر ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہتا تھا۔ آسمان شفاف نیلا، درخت گھنے سبز، پھول خوشبودار اور رات جگنو کی روشنی سے منور ہوتی تھی۔ مگر ہر خوشی کو کسی نہ کسی کی نظر لگ ہی جاتی ہے۔ رنگ نگر سے دور ایک بد دل جادوگر رہتا تھا۔ اس کا دل حسد سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر جل اٹھتا تھا۔ اسے رنگ نگر کی خوبصورتی ایک آنکھ نہ بھائی۔ ایک رات اس نے اپنے سیاہ جادو کے ذریعے رنگ نگر پر حملہ کیا۔ اس نے 4 عظیم محل بنائے اور ہر محل میں ایک ایک رنگ کو قید کر دیا۔ جیسے ہی رنگ قید ہوئے، رنگ نگر کی زندگی ختم ہونے لگی۔ آسمان بے رنگ ہو گیا، درخت سوکھ گئے، پھول مرجھا گئے اور پوری سلطنت سیاہ و سفید بن گئی۔ رنگ نگر کی ایک محافظ تھی، ایک بوڑھی عورت مگر نیک دل عورت جو برسوں سے اس دنیا کی حفاظت کرتی آ رہی تھی۔ اس نے بہت دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ آخرکار اس کی دعا قبول ہوئی اور اس کی نگاہ ہماری دنیا کے 4 بچوں پر جا ٹھہری۔ یہ 4 بچے پاکستان کے مختلف شہروں میں رہتے تھے مگر آپس میں گہری دوستی رکھتے تھے۔ ان کے نام تھے ایمن، رابعہ، سارہ اور حمزہ۔ ایمن ایک سمجھدار اور بہادر لڑکی تھی۔ اسے کتابیں پڑھنا پسند تھا اور سیاہ رنگ اسے حوصلہ اور اعتماد دیتا تھا۔ رابعہ نہایت نرم دل اور خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ اسے پھولوں سے محبت تھی اور گلابی رنگ اسے سکون دیتا تھا۔ سارہ زندہ دل اور تجسس سے بھرپور لڑکی تھی اور جو نیلے آسمان اور سمندر کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ حمزہ سب سے چھوٹا تھا مگر اس کا دل امید اور ہمت سے بھرا ہوا تھا اور سبز رنگ اسے زندگی کا پیغام دیتا تھا۔ ایک دن جب چاروں ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے، اچانک ایک تیز روشنی ان کے موبائل اسکرین سے نکلی۔ آنکھ جھپکنے میں وہ سب خود کو ایک عجیب ویران جگہ پر کھڑا پاتے ہیں۔ نہ وہاں رنگ تھے، نہ خوشبو، نہ زندگی۔ اسی وقت وہ بوڑھی محافظ ان کے سامنے آتی ہے اور انہیں رنگ نگر کی کہانی سناتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ صرف وہی بچے رنگ نگر کو بچا سکتے ہیں جن کے دل صاف ہوں اور جو ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوں۔ چاروں بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور بغیر کسی خوف کے اس مشن کو قبول کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ سیاہ محل کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں ان سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے، وہ کیا ہے جو رات میں چمکتا ہے مگر جلاتا نہیں؟ ایمن سوچ کر جواب دیتی ہے، جگنو۔ جواب درست ہوتے ہی سیاہ رنگ آزاد ہو جاتا ہے اور طاقت واپس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ گلابی باغ میں پہنچتے ہیں جہاں ہر طرف سوکھے پھول ہوتے ہیں۔ رابعہ دعا مانگتی ہے اور ایک مرجھائے ہوئے گلاب کو چھوتی ہے جو فوراً کھل اٹھتا ہے۔ یوں محبت اور نرمی کا رنگ واپس آ جاتا ہے۔ تیسرا محل پانی کے بیچ واقع ہوتا ہے۔ وہاں ایک بوڑھا قیدی سوال کرتا ہے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سارہ جواب دیتی ہے، محبت اور سچی دوستی۔ یہ سن کر نیلا رنگ آزاد ہو جاتا ہے۔ آخر میں وہ سوکھے جنگل میں پہنچتے ہیں۔ حمزہ ہمت نہیں ہارتا اور زمین کھودتا ہے۔ کچھ دیر بعد زمین سے پانی نکل آتا ہے اور جنگل پھر سے سرسبز ہو جاتا ہے۔ سبز رنگ آزاد ہو جاتا ہے۔ چاروں رنگ اکٹھے ہونے کے بعد وہ جادوگر کا سامنا کرتے ہیں۔ جادوگر اپنی طاقت دکھاتا ہے مگر بچوں کی سچی دوستی، اللہ پر یقین اور ایک دوسرے کا ساتھ اس کی طاقت سے زیادہ مضبوط ثابت ہوتا ہے۔ جادوگر شکست کھا جاتا ہے اور رنگ نگر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتا ہے۔ جب بچے اپنی دنیا میں واپس آتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ سب خواب نہیں تھا، ان کے پاس رنگ نگر کی نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ سچی دوستی، یقین اور امید وہ طاقت ہے جو کسی بھی اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک رنگ ہوتا ہے اور جب یہ رنگ مل جائیں تو دنیا خوبصورت بن جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔